نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بڑھ کر، یعنی یہاں حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں، یہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور سامنے سے ابو بکر صدیق آ رہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے آگے بڑھے اور بڑھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن حضرت علی کی کنیت ہے، فرمایا اے ابو الحسن، جس طرح میرا مقام انبیاء میں سب سے افضل ہے نا، ایسے ہی تم سب میں ابو بکر کا مقام سب سے افضل ہے۔ کون کھڑے تھے ساتھ میں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی، اور یہ آپس کی محبت، لوگ کہتے ہیں نہیں جی ابو بکر صدیق کو اہل بیت اطہار سے محبت نہیں تھی، نا ایسا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو ایک نکتے کی بات بتاؤں، ہیں جی، سورۃ النمل، آپ نے اس کے اندر یہ پڑھا ہوگا کہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنا لشکر لے کر جا رہے تھے تو منادی نے کیا ندا دی تھی کہ بھائی ذرا خیال سے جانا، کیونکہ ایک چونٹی نے لشکر کو آتے دیکھ کر اپنی چونٹیوں سے کیا کہا تھا، بیل میں چلی جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر بے دہانی میں تمہیں کچھ چل نہ دے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہاں وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ نیچے حشرات الارض ہوں گے، ان کو کچلنا نہیں، ذرا دھیان کرنا۔ اگر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی، ایک امتی حشرات الارض کو وہ بھی بے دہانی میں کچلنے سے بچ رہا ہے، تو کیا حضور کا صحابی اہل بیت اطہار کے لیے کیا اس طرح کے معاملات کر سکتے ہیں؟ اور وہ بھی حضور کا صحابی ہو، اور وہ بھی ایسا صحابی جس کے متعلق حضور فرماتے ہیں مجھ پر کائنات میں جس نے جتنے بھی احسان کیے نا، میں نے سب کے احسانات کو بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، اس کے اتنے احسانات ہیں مجھ پر، میں ان کے احسانات کا بدلہ نہیں۔ اور پھر ابو بکر نے بھی کوٹ کر پیار کیا نا، ایسا پیار کیا تو کہنے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ وانفاق مالی علی رسول اللہ، میری کوئی خواہش نہیں، بس میں اتنا چاہتا ہوں میں مصطفیٰ کا دیدار کرتا رہا، مجھے دنیا سے کچھ نہیں چاہیے، بس رسول اللہ کا دیدار ہوتا رہے، اور میں اپنا سارا مال حضور پر نچھاور کر دوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ جائے، عائشہ صدیقہ، اور اللہ نے یہ تینوں خواہشیں پوری کی یا نہیں کی؟ سفر میں ساتھ رہے، حضر میں ساتھ رہے، جب ہجرت کر کے جا رہے تھے نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک اونٹ پر تھے، آپ بھی تھے، تو کبھی ادھر آ جاتے، کبھی ادھر آ جاتے، کبھی آگے کبھی پیچھے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کبھی ادھر آ جاتے ہو، کبھی ادھر، کبھی یا رسول اللہ مجھے خوف ہوتا ہے دشمن آگے سے آئے گا میں آگے آ جاتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے دشمن پیچھے سے آئے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں، مجھے خوف ہوتا ہے ادھر سے آئے گا تو کیا اپنی جان سے کچھ نہیں چاہیے، بس جو کچھ ہے وہ آپ ہیں، محبوب و محب میں نہیں، میں جو کچھ ہے میرا وہ سب کچھ ہے تیرا، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب ہو گئے حضور کے تو پھر سب کچھ اپنا لٹا دے، حضور کہیں کہ سامان لیا، پھر قمیض کے بٹن تک نکال کے دے دے، یا رسول اللہ یہ بھی آپ کے لیے، یہ بھی آپ کے۔ تو وہ ایک حدیث مبارکہ نے جبریل امین آئے، ویسا لباس پہنا تھا جیسا ابو بکر نے پہنا، بٹن بھی ویسے، حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ آج ابو بکر نے ایسا پہنا ہے، آج تو سارے فرشتوں نے ایسا پہنا ہوا ہے۔ اور یہ حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ نے جب یہ اپنا سارا سامان لے کر آئے تھے نا، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل حضور سے کہو کہ اللہ ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے رضی اللہ وہ صاحب، یہ عزتیں پھر اللہ عطا فرماتا ہے جبریل امین کے ذریعے سے، پھر اللہ سلام بھی بھجواتا۔ اور پھر اگلے الفاظ حدیث کے یہ ہیں، ابو بکر سے پوچھو ابو بکر، اور تو نے تو گھر کے اندر دیواروں سے سوئیاں تک نکال کے اسلام کے لیے دے دی، تو نے تو گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، جب تجھ سے پوچھا گیا کہ گھر کے لیے کیا چھوڑایا تو تو نے یہی کہا کہ میرے گھر کے لیے اللہ اس کا رسول کافی ہے۔ ابو بکر یہ بتا، رب پوچھتا ہے تو رب کی اس ادا پر راضی ہے یا نہیں ہے؟ رب پوچھ رہا ہے صاحب، بتا راضی ہے یا نہیں ہے؟ تو پتہ کیا جواب دیا؟ آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کی یا رسول کیا میں بھی اپنے رب سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنے رب سے، اور رب ہو کر پوچھے تو مجھ سے راضی ہے؟ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے ہے۔ اور ایسا نہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی، اور بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں موجود تھے، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جس بندے نے صدقہ دیا نا، قیامت والے دن وہ صدقے والے دروازے سے اس کو جنت میں بلایا جائے گا کہ آ اس جنت میں اس دروازے سے داخل ہو جا، روزہ رکھنے والے کو باب الریان سے بلایا جائے گا، آ اس دروازے سے داخل ہو جا،
تو جہاد کرنے والا ہوگا اس کو جہاد سے، سخاوت کرنے والا ہوگا تو سخاوت، تو جو بھی ہوگا اس کو دروازے سے بلا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات کی نا صدیق اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائیے کہ جنت کے تو 8 دروازے ہیں جنت کے، یا رسول اللہ کوئی ایسا ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازوں میں سے بلایا جا رہا ہو، ادھر سے آئے ادھر سے آ جا۔ حالانکہ یا رسول اللہ جانا تو بس جنت میں مقصد تو ایک ہے نا، بھئی مسجد میں یہ 5 دروازے لگے ہوئے ہیں 5-6، آنا تو مقصود مسجد کے اندر ہے، وہ وہاں سے آ جاؤ یا یہاں سے۔ یا رسول اللہ یہ بات اوکے ہے کہ جنت میں جانا ہے وہ کسی بھی دروازے سے، لیکن کوئی ہے ایسا کہ جس کو جنت کے سبھی دروازوں سے آوازیں دی جا رہی ہوں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر ایک ہستی ہے جس کو جنت کے سب دروازوں سے بلایا جائے گا اور وہ تو ہے۔ اور وہ کون ہے؟ یہ بخاری شریف پڑھی ہے میں نے صاحب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عزتیں یوں عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ نے آپ کی خواہشات کو ایسا پورا کیا، ہر وقت ساتھ رہے۔ آج مزار میں بھی ساتھ ہے، کہاں ہے؟ مزار۔ اب مجھے ایک بات بتائیے گا، ذرا دل کھلا کر کے ذرا یہ بات بتائیے گا، ہم نے کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی ہے، کائنات کی جو زمین ہے اس وقت سب سے زیادہ افضل حصہ زمین کا وہ ہے جو میرے مصطفیٰ کریم کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے، روضہ انور کے اندر، وہ حصہ سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اور حدیث کے دوسرے جو الفاظ ہیں وہ سنیے، فرمایا گیا جو جس زمین سے بنایا گیا نا، چونکہ ہم کس سے بنائے گئے ہیں؟ جی آواز نہیں آ رہی کہ یار امام صاحب مٹی کی بات کر رہے ہو؟ صاحب جانا تو ہم نے مٹی میں ہی ہے، جانا تو مٹی، تو ہم فرمایا جو جس زمین کے حصے سے بنایا گیا نا وہ اسی زمین کے حصے میں دفن ہوگا۔ مجھے بتاؤ ابو بکر اس وقت کہاں پر ہیں؟ آئے ہائے نہیں پہنچے آپ وہاں تک، نہیں